السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے سامنے اہم عنوان پہ میں بات ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ موضوع یہ ہے کہ سحر استحاضہ، حیض کا جادو۔ عمل ایسا جادو کرتا ہے کہ ایک شیطان جن کو کسی عورت کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، جس کو اس نے حیض کی بیماری لگانی ہوتی ہے اور پورا مہینہ حیض رکتا نہیں ہے، عورت پریشان رہتی ہے۔ تو یہ ناظرین جادو جو ہے عورت پہ کیا جاتا ہے، تو یہ عورت کے اندر کرتا کیا ہے اور رگوں سے خون کیسے آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ میں بڑی ہی مفید گفتگو کروں گا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ناظرین، رحم کی جو رگیں ہوتی ہیں، شیطان پہلے جسم کے اندر چلتا ہے، جن جو ہے وہ جس انسان کے جسم کے اندر چلتا ہے، اس کو عامل نے بھیجا، وہ گیا اور جانے کے بعد اس نے کیا عورت کے جسم کے اندر چل گیا۔ جانے کے بعد وہ یہ کرتا ہے کہ وہ رگوں کے اندر جاتا ہے، جو رحم کی رگیں ہوتی ہیں اس میں چلا جاتا ہے، رحم کی رگوں کے اندر جا کے وہ ایڑی لگاتا ہے۔ جب وہ ایڑی مارتا ہے تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ خون جب بہنا شروع ہو جاتا ہے تو عورت بیچاری پریشان ہوتی ہے۔ ابھی 7 دن ہو گئے، 8 دن، 9 دن، 11، 12، 15، 16، یہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اب کیا کرے؟ پہلے مسئلہ سن لے یہاں کہ وہ تقریباً 9-10 دن جو ہے انتظار کرے، نماز نہ پڑھے۔ جب دیکھے بھی یہ نہیں رک رہا تو وضو کرے، نماز پڑھے، اور اگلی نماز کے لیے پھر وضو کرے، اور اپنی طہارت جو ہے وہ غسل نہ بھی کرے، ویسے صفائی کر لے تو یہ کافی ہے۔ تو کر کے پھر، کیونکہ ہر نماز کے ساتھ غسل تو مصیبت میں پڑ جائے گی، تو اس لیے وہ اپنا صفائی کرے جتنی وہ کر سکتی ہے، جتنی اس کے پاس طاقت ہے، وضو کرے، نماز پڑھے، کیونکہ اس کے جو اصل دن تھے وہ گزر گئے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اس عنوان پہ 3 حدیثیں انشاءاللہ ناظرین کے سامنے رکھوں گا کہ شیطان انسان کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشیطان یجری من بنی آدم علیہ السلام مجری الدم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے جسم کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ آدم کے بیٹے کے جسم میں ایسے وہ سروائیول کرتا ہے، ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ اس لیے ناظرین یہ ہمارے جسم کے اندر چل جاتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے۔ علاج میں آخر پہ ڈسکس کروں گا، لیکن میں یہ ساری چیز بتا رہا ہوں کہ اس کی حالت اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ رگوں میں جاتا ہے اور رحم کی رگوں میں ایڑی لگاتا ہے تو خون چلتا ہے عورت کا۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استحاضہ کے متعلق سوال کیا، حیض کے متعلق سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو شیطان کی ایڑی لگانے کی وجہ سے یہ خون جاری ہو جاتا ہے، تو یہ حیض تو نہیں ہے۔ حیض تو 6-7 دن عورت کو آتا ہے، ان دنوں کے اندر عورت نماز نہیں پڑھتی، تو اس لیے جب اس کے دن بڑھ جائیں تو شیطان بعد میں ایڑی لگائے، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ تھی حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا یہ تو شیطان کی ایڑی کی لگانے کی وجہ سے، یعنی جب وہ رگوں میں جاتا ہے، رحم کی رگوں میں، تو ایڑی لگاتا ہے۔ اور تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو استحاضہ ہے، یعنی حیض کا خون نہیں ہے، یہ تو ویسے ایک خون آتا ہے، یہ حیض کا پرمننٹ جو خون ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 حدیثیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس عنوان پہ اور جو عامل ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ ساری بات عاملین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جا کر جڑ رہی ہے۔ تو ناظرین، اس کے اندر جو خواتین ہیں خصوصاً ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ایسا جب مرحلہ بن جائے تو آپ اپنا علاج کروائیں۔ علاج میں آخر پہ ڈسکس کر دوں، اس کا بہترین علاج قرآن و حدیث سے علاج آپ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا دے گا۔ علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج اس کا یہ ہے کہ آپ نے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام اس کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، 7 بار آپ درود ابراہیم پڑھیں اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 7 بار آیت الکرسی پڑھیں، 7 بار سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھیں اور سورہ مومنون کی 2 آیتیں پڑھنی ہیں 85 اور 86 نمبر، اور اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ 7 بار یہ پڑھ کے، اور یہ والا عمل جو میں نے آپ کو بتایا 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح اور 7 بار شام، کیونکہ جو شخص یہ پڑھتا ہے اس کے جسم کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح پڑھتا ہے شام تک اس کے پاس شیطان نہیں آتا، جب شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔ یہ پڑھائی یہ اذکار شروع کر دیں انشاءاللہ الرحمن، یہ زیادہ خون آنے کا جو معاملہ ہے اور اس کے اوپر جو جادو ہو رہا ہے اللہ سے صحت یاب کرے گا، آپ کو بچائے گا، اور آپ کی نمازیں، آپ کی عبادت ماشاءاللہ صاف ستھری ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی صاف ستھری ہو جائے گی، اور آپ یہ بیماری ختم ہو جائے گی، بغیر دعائی کے ہی انشاءاللہ آپ کو صحت مل جائے گی اللہ کی طرف سے۔ شیطان آپ کے اوپر غالب نہیں ہو سکتا، آپ شیطان کے اوپر غالب ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ شیطان سے محفوظ فرمائے، جنات سے، جادو سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔